الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زکوٰۃ کے متعلق حدیث چل رہی ہیں کتاب الزکاة میں۔ آج جو حدیث پڑھیں گے وہ مدنی دور میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات بتائے گئے وحی کے ذریعے کہ کس کس چیز پہ کتنی زکوٰۃ دی جائے گی، اس کے متعلق حدیث ہے انشاءاللہ۔ تو زکوٰۃ کا حکم وہ تو پچھلی امتوں میں بھی تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی زکوٰۃ کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کا حکم مسلمانوں کو تھا، لیکن ایگزیکٹلی کتنی زکوٰۃ دی جائے گی یہ اس کا تعین یہ مدنی زندگی میں کیا گیا، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو جب نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا عیسائی، اس نے حضرت سے پوچھا تھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا من جملہ اور چیزوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے، اقامت صلاۃ اور ایتاء الزکاۃ اس کا حکم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مکی زندگی میں زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن اس کی مقدار تعین نہیں ہوا، اس کو متعین نہیں تھی۔ البتہ مدنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر احکامات اس طرح کے نازل فرمائے ہیں، اور زکوٰۃ کا نظام بھی مدنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا۔ So today inshallah we are going to read some hadith about what is the nisab of zakat, who has to give zakat. Last time we read who can take zakat. Today inshallah we are reading the hadith about who has to give zakat and how much. So these commands, most of these, they came in the Madani life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam had migrated to Medina and established the Islamic empire, the Islamic government. Before that, in the Makki life, the command of zakat was there, but the amount was not specified. People would give it as much or whatever they would like. So when Hazrat Jafar radiallahu anh had traveled, migrated to Abyssinia and met the king there, the Najashi, the Christian king there, he had also told in the court that our Nabi sallallahu alaihi wasallam commands us to pray salah and give zakat. But the amount of zakat, how it will be taken, how it will be given, to whom it will be given, how much it will be given, these detailed specific commands came in the Madani life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and today inshallah we are going to read some hadith about that. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیے سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 راس اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ It is narrated by Sayyidina Hazrat Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that there is no zakat on less than 5 wasaq of dates and less than 5 awqiyah of silver and less than 5 ras of camels. So before we explain this hadith, we should understand that in that time these were the 3 sorts of assets of people, primary assets of people, that they would have some camels, or they would have some dates, or they would have, in terms of wealth, they would have silver stored. چاندی، اونٹ اور کھجور، یہ ان کے یہاں دولت جو جمع کی جاتی تھی وہ اس طرح ان چیزوں اس شکل میں جمع کی جاتی تھی، ان 3 شکلوں میں جمع کی جاتی تھی زیادہ تر۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فہم انداز میں ان 3 چیزوں کا نصاب بیان فرمایا ہے، اور آج کل کے دور میں علماء نے تحقیق کر کے اس کو بتایا ہے کہ 5 وسق کتنا ہے، اور 5 اوقیہ کتنا ہے، اور 5 راس کتنا ہے۔ بنیادی طور پہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایک عام گھرانے کی 1 سال کی ضروریات اس کے مطابق سامان ہے۔ ایک عام گھرانہ
مسلمانوں کا، اس میں 1 سال کی ضروریات کا اگر سامان ہو تو وہ یہ چیزیں اس کے برابر ہوتی تھی رفلی. اس کی تفصیل لکھی ہوئی حضرت نے کہ 5 وسق جو ہے وہ تقریباً 30 من کھجوریں، اور 1 من شاید 40 کلو کا ہوتا ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ. اسی طرح اوقیہ جو ہے وہ درہم جو ہے وہ ایک چاندی کی مقدار ہوتی تھی، ویسے 40 درہم کے برابر ایک اوقیہ، تو 200 درہم کے 5 اوقیے ہوئے. تو بہرحال تقریباً 5 راس وہ 5 اونٹ. تو یہ مقدار جس کے پاس ہو اپنی ضروریات سے علاوہ، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشحال قرار دیا اور اس سے کہا کہ یہ زکوٰۃ دے گا. I'll explain this in English inshallah after the next hadith. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما وليس في 99 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں میں اور غلاموں میں زکوٰۃ واجب نہیں کی گئی، پس ادا کرو زکوٰۃ چاندی کے ہر 40 درہم میں سے 1 درہم پر، اور 199 درہم تک کچھ واجب نہیں ہے، اور جب 200 پورے ہو جائیں تو ان میں سے 5 درہم واجب ہوں گے. تو بنیادی طور پر 40واں حصہ، ہر 40 درہم میں سے 1 درہم اور 200 میں سے 5 درہم. It is narrated by Sayyidina Ali radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that there has not been placed any zakat over horses and slaves. Therefore give zakat on silver 1 dirham on every 40 dirham, and up to 199 there is no zakat. When you have 200 complete, then 5 dirham should be given in zakat. So these ahadith explain the meaning of nisab and how we should calculate it. So the first hadith that we read, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told the Sahaba of that time, and of course it applies to us as well, although times have changed, but we will calculate it according to our things that we have. But at that time, people generally had assets in the form of camels or in the form of stored silver or dates, and roughly the amount that has been explained, 5 camels or 5 wasq of dates or 5 awqiyah of silver. This is basically how Shah Waliullah rahmatullahi alayhi has researched it and said that this was generally enough for taking care of the needs of one average family for 1 year. So whoever has that kind of money set aside, that is enough for taking care of one average family for 1 year, then they have to give zakat. The second hadith that we have read, Ali radiallahu anhu has mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that give zakat over up to 199 dirham of silver, there is no zakat. When you have 200, then give 5 zakat. So basically 1 on every 40, so the 40th part of your wealth that you have apart from your needs. آج کل کے دور کے لحاظ سے جو یہ 5 اوقیہ چاندی کا حساب ہے، اصل میں نصاب 3 چیزوں میں بیان کیا جاتا ہے. ایک تو مال و دولت میں آج کل کے دور میں، ایک چاندی کا اور ایک سونے کا نصاب. سب سے زیادہ پریکٹیکل جو ہے وہ چاندی کا نصاب ہمارے لحاظ سے اس لیے ہے کیونکہ جس کے پاس صرف سونا ہو اور کسی اور قسم کی کوئی اپنی ضروریات کے علاوہ کسی قسم کی مالیت کی چیز نہ ہو، تو وہ سونے کے نصاب کے لحاظ سے زکوٰۃ دے گا. لیکن عموماً ہم لوگ کی سب کی حالت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ملا کر کچھ نہ کچھ سونا بھی ہوتا ہے، کچھ چاندی بھی ہوتی ہے، اور پھر اکثر کیش منی اور دیگر ایسٹس ہوتے ہیں. تو اس لیے جن لوگوں کی ایسی صورتحال ہوتی ہے، ان کے پاس مال بھی ہو، کرنسی کیش بھی ہو یا سیونگز میں بھی پیسے ہوں بینک میں، اور کچھ نہ کچھ گولڈ بھی ہو اور چاندی بھی ہو، سلور بھی ہو، مکسچر ہو، تو پھر چاندی کا نصاب لاگو ہوتا ہے، اور وہ 52.5 تولہ رفلی $380. آج کا نصاب جو 380 to 304 ایسی کچھ ڈالرز ہے. تو جس کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ $380 کے آس پاس پیسے ہوں،
اس کو زکوٰۃ دی جائے گی, وہ صاحب نصاب کہلائے گا, وہ زکوٰۃ دے گا, صاحب نصاب کہلائے گا. لیکن اس میں ایک بات اور یہ ہے کہ جب زندگی میں پہلی دفعہ اتنے پیسے آئیں تو فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی, بلکہ ایک شریعت کی ٹرم ہے حولان حول, اس کی حدیث بھی آئے گی آج شاید. ہاں, عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکوٰۃ فیہ حتی یحول علیہ الحول. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو کسی راہ سے مال حاصل ہو تو اس پر اس کی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے. سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر پہلی رمضان کو اگر اتنی مالیت کی رقم اس کے پاس یا سونا یا چاندی اس کے پاس اتنی مالیت کا ہو گیا $380 کا رفلی اپارٹ فرام یور نیڈز, تو اس کے بعد جب اگلے سال پہلی رمضان آئے گی تو اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. جتنا بھی اس وقت یعنی سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ پہلی رمضان آ رہی ہے اس کے بعد جتنی مالیت کا سامان ہوگا اس پر وہ 2.5% یا 40واں حصہ, 2.5% یا 40واں حصہ ایک ہی بات ہے, وہ زکوٰۃ میں ادا کرے گا. جو باتیں ذہن میں آ رہی بیان کرتا آ رہا ہوں انشاءاللہ, پھر وہ اگر رہ جائیں تو انگریزی میں دوبارہ دہرا دوں گا انشاءاللہ, مجھے یاد دلا دیجیے گا. بعض چیزیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ وہ بھی زکوٰۃ میں شامل ہیں. ایک تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, حدیث پڑھی ہم نے, کہ گھوڑوں اور غلاموں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو آج کل کے دور میں گھوڑے جو انسان سواری کے لیے استعمال کرے, جو تجارت کے لیے مال رکھا ہو کہ ان کو رکھے گا اور پھر اس کو پرائس بڑھنے پر یا کسی بھی اور طریقے سے جب بیچنے کی نیت ہو اور منافع کمانے کی نیت ہو تو اس پر پھر زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح جو ضرورت کا ایک گھر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اور گھر ہے ضرورت سے علاوہ اور اس میں رہنے کی نیت نہیں ہے بلکہ یا تو کرائے پہ اٹھانے کی نیت ہے یا اس کو بیچ دینے کی نیت ہے, تو ان دونوں پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر کرائے پہ اٹھایا ہوا ہے تو گھر کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ اس کی کرائے کی جتنی آمدن ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح ٹی وی, VCR, DVD پلیئر, اپنی ضرورت کا جو ایک فون ہے اس کے علاوہ اگر کوئی فون ہو, ان چیزوں کی طرف ہمارے دھیان نہیں جاتا, یہ سب بھی ہماری ضروریات سے زائد سمجھی جائیں گی. اسی طرح زیور خواتین کا, سونے کا, چاندی کا, وہ سب اس میں شامل ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی یعنی $380 آج کل کے لحاظ سے رفلی, اس سے زیادہ کی مالیت کا یہ سامان ہو تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. گاڑیاں چاہے 500 بھی ہوں, اگر اپنی ذاتی استعمال کی ہو تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اگر ایک بھی گاڑی ایسی ہے جس پہ یہ نیت ہے کہ اس کو بیچ کر پیسہ کمایا جائے گا یا تجارت کی نیت سے رکھی ہوئی ہے تو اس پر ایک پر بھی زکوٰۃ ہوگی. So now inshallah I'll try to repeat all of these things. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, the basic what we learn from these hadiths, practical on this, applicable to us, is that whoever has roughly more or less $380 worth of money, gold, silver or anything apart from their needs, assets, they have to give zakat 2.5% or 40th part of it. But in zakat especially, and remember this is only for zakatul mal, not for zakatul fitr, not for qurbani. Zakatul mal, that which is given once a year, the whole year has to pass when the person first gets it. So for example, if somebody gets that kind of wealth apart from their needs on the first of Ramadan, then they will have to wait for the first time in life they are getting it, then they should note that date and then wait for one full year to pass, and then the next year on the first of Ramadan, whatever they have, not what they had to begin with, but now on this first of Ramadan, whatever they have, they will give 2.5% of it in zakat. There is no zakat on your personal right, but anything that you have with the intention of trading or selling and making money on it, that you bought to sell, then you have to give zakat on it. Similarly, the cell phone that you are using, you don't have to give zakat on it, but if you have any other cell phone apart from your needs, an extra cell phone, TV, VCR, those kind of things, DVD, players, those kind of things, electronics, they are all considered a part of your needs. Aside from your needs, they are extra. So you have to give zakat on them. کچھ رہ گیا بعد میں دو گئی ہوں. If you have an extra house, the first house that you are living in, you don't have to give zakat on it if you own a house. If there is another house and you also intend to live in it at some point in your life, then you don't have to give zakat. But the intention for that house is to sell it or to
rent it, then if it is rented out, then zakat will be given on the rental income, not on the value of the house. And if it is just staying there, but you plan to live in it at some point in your life, you don't have to give zakat. But if you plan to sell it, then you have to give zakat on the value of that house each year. Women's چلیں گے آئے گی میرا خیال ہے حدیث میں. پلاٹ لے کے چھوڑ دیا ہے اور اس میں نیت پہ ہے, اگر بیچنے کی نیت ہے اور پیسہ کمانے کی نیت ہے, اس پہ پیسہ کو نقصان ہو نفع ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. when you have some extra plot, extra piece of land that you have intention to sell, not live in there. If it is for living, then it's a different story, then there is no zakat. If it's not for living, then you have to give zakat. جو اس کی مالیت ہے اس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے, جتنے کا پلاٹ ہے اتنی کی زکوٰۃ دی جائے گی. باقی جو مسائل مجھے معلوم ہے جو یہاں لکھے ہوئے وہ بتا رہا ہوں, باقی جو ہے وہ مفتیان سے پوچھے جاتے ہیں سوال. شیئر کے اوپر بھی لگے گی, کمپنی کے شیئر ہوتے ہیں. ہاں کمپنی کے شیئر کی بھی. اچھا ہاں, یہ پروویڈنٹ فنڈ 401 کے شیئرز, ان سب کا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں, آج کی تاریخ میں, مثال کے طور پہ آپ کو آج زکوٰۃ دینی ہے تو جتنے پیسے آپ ابھی ایکسیس کر سکتے ہیں اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی, چاہے آپ ایکسیس نہ کریں. مثال کے طور پہ آپ کا 401 کے ہے, بعض پروگرام میں پینلٹی ہوتی ہے, بعض پروگرام میں پینلٹی نہیں ہوتی. پاکستان انڈیا میں پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں اس کو, یا جو بھی مختلف قسم کی شکلیں ہوتی ہیں جو ابھی آپ نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی اگر مجھے نکالنا ہے اور اتنی % پینلٹی لگے گی اس میں, اگر ابھی میں نے ارلی نکال لیے تو وہ پینلٹی میں مائنس کر دوں گا, اس کے علاوہ جتنے پیسے ہیں وہ میرے ہیں, اس کے اوپر مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی, چاہے میں وہ پیسے ابھی نکالوں یا نہ نکالوں. عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنة لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب, فقال أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سبارين من النار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن شعيب, عمر بن شعيب رضی اللہ عنہ, یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے, کہ خاتون اپنی ایک لڑکی کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس لڑکی کے ہاتھوں میں سونے کے موٹے اور بھاری کنگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کیا تمہارے لیے یہ بات خوشی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے. اللہ کی اس بندی نے وہ دونوں کنگن ہاتھوں سے اتار کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور عرض کیا کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. Narrated by Hazrat Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the company, in the service of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a woman came with her girl, and that girl had thick, heavy gold bracelets. Bracelets, thank you, in her hand. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, very good, jazakallah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked her that, do you give zakat of these bracelets? She said that I do not give zakat on these. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, are you happy with this, that because of not giving zakat on these, the Prophet Allah subhanahu wa ta'ala will punish you with giving you the bracelets of fire to wear. That girl, she took off both the bracelets and gave to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said that these are for Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكية فليس بكنز. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں سونے کے اوضاح پہنتی تھی, ایک طرح کا زیور. میں نے ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی کنز میں داخل ہے؟ یعنی وہی جو والذین یکنزون الذهب والفضہ جو آیت پڑھی تھی پہلے 2-3 مجالس سے پہلے, کہ جو لوگ سونے چاندی جمع کرتے ہیں اس میں یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ ان کے لیے شدید عذاب دوزخ کی وعید ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال اتنا ہو جائے
کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہو، پھر حکم کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز میں نہیں ہے. It is narrated by Hazrat Salama radiallahu anha that I was wearing awdah made of gold, which is a kind of jewelry. I asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, are these in kanz as well? Will these be counted as kanz? That she was referring to the ayah of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. That ayah where Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran that those people who amass gold and silver and do not basically give zakat on it, then there is hellfire for them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that wealth which reaches to that level that you have to give zakat on it, and then you give zakat on it, then you pay zakat on it, then it is not a burden on you, not kanz. تو ان احادیث کی بنیاد پر احناف میں زیور پر زکوٰۃ ہے. باقی تین ائمہ کیا؟ زیور پر جب زکوٰۃ ہے جب وہ تجارت کے لیے ہو، ذاتی استعمال کے لیے ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں جو مسئلہ یاد رکھنا چاہیے وہ یہ کہ سونے چاندی کے ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. So therefore there is zakat on all sorts of jewelry that is made of gold or silver. اور ایک بات اس بات دھیان رکھنا چاہیے کہ مرد کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی عورت کی طرف سے زکوٰۃ خود ہی دے دے، بجائے اس کے کہ اپنی عورت سے کہے کہ اب یہ زیور کو بیچو اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو. بہتر یہ ہے کہ مرد عافیت بھی اسی میں کہ وہ زکوٰۃ خود ہی ادا کر دے اپنی بیگم کی طرف سے. It is better for the it is a matter of how much, what kind of relationship do you have, but it is better that males pay, husband pays zakat for their wife and does not make her sell the jewelry and give zakat. But if the husband is totally a pauper, does not have anything, then of course the wife will have to pay her own zakat. But the point to remember is that women should be very concerned about their zakat as well. It's not like all the commands are only for men when it comes to paying. Women are supposed to be concerned about their zakat as well. عن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پیشگی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت دے دی. حضرت علی has narrated that Hazrat Abbas رضی اللہ عنہ asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم about paying his zakat beforehand, before it becomes farz. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did give him permission to do that. So may Allah bless Hazrat Abbas radiallahu anhu that he asked it and made the matter easy for everyone. The best method to pay zakat is that as soon as you get your salary, give some of it in zakat. Keep track. The effort that you put in keeping track, all of that carries reward. Don't hold zakat all the way up to Ramadan, that when Ramadan will come we'll pay zakat so that we get 70 times more reward. Number one, you don't know when you became, and this is also what I intended to tell, that if you don't remember when you actually became the person who has to give zakat, then you have to make your best guess and go back and start paying zakat from that time for every year after 1 year has passed. And our ulama, our mashayikh say that poor people are there and they are poor year round and their needs are there year round, not only in Ramadan. So therefore don't hold your zakat only until Ramadan, that will pay in Ramadan and will get 70 times the reward. Their needs are there and they should be fulfilled. So it's best to keep on giving zakat, some of it, in the path of Allah as you get the money. It increases our wealth in barakah. Inshallah we'll stop here. Just making sure that we did not leave any hadith. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله من علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد
الأول والآخر والظاهر والباطن. لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، ولك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، ولك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، ولك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد. لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد كله ولك الشكر كله. لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تنعم كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إن قلوبنا ونواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. Ya Allah, please forgive all our sins, major ones and minor ones, open ones and secret ones. Ya Allah, those that we did in solitude and those that we did with other people. Ya Allah, those that we remember and those that we have forgotten about. Ya Allah, Ya Allah, nothing is hidden from you, everything is in your knowledge. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, we are becoming those who accept their crime. And Ya Allah, we are presenting our nothingness before you. And Ya Allah, we are presenting our faults before you, our shortcomings before you, our mistakes before you, our faithlessness and our moments of turning away before you. Ya Allah, everything is before you. Ya Allah, Ya Allah, your Nabi sallallahu alaihi wasallam has told us that one of your most beloved acts is to forgive the sins of the slaves who turn back to you. Ya Allah, we are also turning back to you. Ya Allah, we have our hands raised before you. Ya Allah, we have gathered here, and Ya Allah, we are all, Ya Allah, collectively asking you, Ya Allah, please forgive our sins, please forgive our sins, please forgive our sins. Ya Allah, Ya Allah, the ibadat, Ya Allah, very few you have told us to do. Ya Allah, you prescribed and commanded us. Ya Allah, Ya Allah, we are not able to fulfill even that right of yours. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, you are Shakur. Ya Allah, Ya Allah, whatever, Ya Allah, we are doing, Ya Allah, you please accept it from us. Ya Allah, whatever our shortcomings are, Ya Allah, you fulfill those on your behalf. Ya Allah, from your side. Ameen Ya Rabbil Alameen. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, without us asking, Ya Allah, without us deserving it, Ya Allah, you put us in the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, you made us your beloved. Ya Allah, you made us your special ones. Ya Allah, Ya Allah, although, Ya Allah, we cannot begin to understand the full extent of the honor and the favor and the bounty that you have done to us by putting us in the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But Ya Allah, whatever it is in your perfect knowledge, Ya Allah, we ask you, we beseech you, Ya Allah, that favor that you have done to us, grant us the full benefits of it. Ya Allah, Ya Allah, make us those, Ya Allah, who work on our relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, make us those that when they die and they see the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is very happy to meet them and looking forward to meet them. And Ya Allah, we are also, Ya Allah, we die in a state, and Ya Allah, we meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a state that, Ya Allah, we are not ashamed to meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, we are also happy and looking forward to meet the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Ya Allah, grant us the drink of Kawthar from the hands of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Ya Allah, whatever we are doing, Ya Allah, make it according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and make it accepted in your eyes, in your court. Ameen Ya Rabbil Alameen. Ya Allah, Ya Allah, however many days we have in this world, Ya Allah, make those easy. And Ya Allah, make our sustenance easy. And Ya Allah, make our worldly endeavors easy. And Ya Allah, make our deeni endeavors easy. And Ya Allah, whatever we are trying to do, Ya Allah, Ya Allah, give us the purity of intention and obedience to sunnah in that. Ameen Ya Rabbil Alameen. And Ya Allah, make us those
Ya Allah, who are always concerned and worried about our relationship with you, Ya Allah. Whatever we are doing, Ya Allah, we think about it, is it going to please you, or is it going to, Ya Allah, make you angry with us? Ya Allah, make us those honorable people who are forever concerned about their relationship with you, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, give us your sorrow, Ya Allah, your hum, Ya Allah. Ya Allah, give us your concern, Ya Allah. Ya Allah, make us those who stay up late at night and pray before you, Ya Allah. And Ya Allah, who sit alone before you, and Ya Allah, talk to you, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, make us those special people, Ya Allah. Ya Allah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us these people are ashraf of the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the honorable high status people of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's ummah, those people who stand at night, or those people who stay up at night and pray before you, and Ya Allah, ask you and talk to you, and Ya Allah, those people who have Quran memorized and in their hearts, and who preserve and practice upon the Quran. Ya Allah, make us among those special honorable people of the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, whatever we could ask, please grant us that. Whatever we did not ask, we should have asked. Ya Allah, please also grant us that. Ya Allah, our needs are not hidden from you. Ya Allah, there's needs that we understand that these are our needs. And Ya Allah, because of our short-sightedness, Ya Allah, there's many needs that we don't even know that they exist. Ya Allah, there's many needs that exist, but we are not aware of them, that Ya Allah, this is also our need, this is also our need for this world and for the hereafter. Ya Allah, Ya Allah, you are fully aware, Ya Allah, and you are musabbibul asbab, khaliqul asbab. Ya Allah, you create the means and you put the effect in means. Ya Allah, we beseech you, Ya Allah, take care of all our needs better than our expectations and our hopes. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, this institution is small, and Ya Allah, it is in its infant stage. Ya Allah, there's people who come here to learn. Ya Allah, there's children who come here to learn. Ya Allah, you never waste any of them, Ya Allah. Ya Allah, you don't waste any of them, Ya Allah. Ya Allah, whatever we have and whatever we are doing, Ya Allah, we know it is not perfect, and we are not putting our full energy, and we are not putting our full skills and efforts into it. Ya Allah, but still, Ya Allah, Ya Allah, we have placed our trust in you, Ya Allah. Ya Allah, our hopes are in you, Ya Allah. Ya Allah, do not fail any of them, Ya Allah, neither in this world or in the hereafter, Ya Allah. Ya Allah, grant us the best of facilities, Ya Allah. Grant us the best of faculty, Ya Allah. Ya Allah, grant us the best of people, the best of learners and the best of teachers. Ameen ya Rabbal Alameen. And Ya Allah, more importantly than everything else, make all of this for you, Ya Allah. Make the learning and teaching for you, Ya Allah. Ya Allah, if we have a shiny big building, Ya Allah, with all the facilities, and Ya Allah, we have a lot of students and everything that the world wants from us, Ya Allah, but still if it is not accepted in your eyes, or if it is not for you, or if it is not for, according to the sunnah of your Nabi sallallahu alaihi wasallam, all of that is going to waste, Ya Allah. And we do not want to waste our energies, and we do not want to waste our efforts, Ya Allah. Protect our energies and protect our efforts and protect our designs from being wasted, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, you create this place, a place where your beloved are, Ya Allah, trained. Ya Allah, when people come here, they become your beloved, Ya Allah. They learn your love from us, Ya Allah. Ya Allah, they learn your love from this place, Ya Allah. Ya Allah, they learn how to cry before you, how to ask you, how to be your good slave, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, make this our primary purpose, Ya Allah, and give us sincerity in that, Ya Allah. Never waste our efforts, Ya Allah. Ya Allah, the teachers that have, Ya Allah, transferred the knowledge, imparted the knowledge of deen and the practice of deen, Ya Allah, spent their lives, Ya Allah, they were very smart people, Ya Allah. Ya Allah, if they put their energies and their capacities to the worldly affairs, they could have become, Ya Allah, very successful in the matters of world. They could have become rich people, and Ya Allah, they could have become famous people, and Ya Allah, they could have got everything for this world for themselves. But Ya Allah, Ya Allah, they chose to dedicate their life to deen, Ya Allah. They chose to dedicate their life to the effort of preserving and protecting the knowledge and practice of deen and imparting it to the future generations. Ya Allah, they lived a life of, Ya Allah, meagerness. Ya Allah, they had very few means, but they still dedicated their life to deen and never gave up the practice of deen and the teaching and learning of deen. Ya Allah, those people, Ya Allah, they have a great big right upon us, Ya Allah. Ya Allah, we are not able to understand it. Ya Allah, how are we even going to fulfill it? Ya Allah, you grant the best of reward to them on our behalf, Ya Allah, from our side, Ya Allah. Ya Allah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his whole life was dedicated to preserve and protect the deen, to propagate the deen, to teach people your love, to make people understand about you, to make people, Ya Allah, realize who you are. Ya Allah, he has the
biggest favor upon us, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, give him the jaza, Ya Allah, give him the reward, Ya Allah, give him the return that he deserves, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. We will never be able to, Ya Allah, pay back our Prophet sallallahu alaihi wasallam or any of our teachers or our parents. Ya Allah, Ya Allah, you give them the best of reward. Ameen Ya Rabbal Alameen. Those who have passed away, fill their graves with nur, make their graves a garden of paradise. Ya Allah, those who are alive, give them a very long and prosperous life with afiyah and increase in sihat and iman and everything, Ya Allah, good. And Ya Allah, make us those who are worthy students, Ya Allah. Ya Allah, make us those who do not become a source of shame for our teachers, Ya Allah. Ya Allah, do not make us those who, Ya Allah, bring shame to our lineage and our teachers, Ya Allah. Ya Allah, you have placed a responsibility on our shoulders, Ya Allah. Ya Allah, make us those who fulfill it, Ya Allah. Ya Allah, fulfill it properly, Ya Allah. Ya Allah, we neither have the skill, nor have the knowledge, nor have the brains to do it, Ya Allah. Ya Allah, everything is relying upon you, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, we are good for nothing, Ya Allah. And Ya Allah, you are using us for things that are, Ya Allah, beyond us, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, it is only your mercy and your doing that, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, we are doing this. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, you protect our honor, Ya Allah. Ya Allah, do not make us, Ya Allah, a source of shame for those who entrusted us with this responsibility, Ya Allah. Ya Allah, do not make us a source of shame for those who entrusted us with this work of deen, Ya Allah. Ya Allah, do not make us a source of shame for our Nabi sallallahu alaihi wasallam, for our teachers, for our mashayikh, Ya Allah. Ya Allah, their names we take very easily, Ya Allah, very conveniently, Ya Allah, very lightly on our tongues, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, we've never understood the real station of any one of them, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, you take care of our, Ya Allah, shortcomings, our faults, and Ya Allah, make us worthy of this station, and Ya Allah, make us those who, Ya Allah, fulfill their responsibilities amicably and properly. Ameen Ya Rabbal Alameen. And whatever shortcomings and whatever faults we have, Ya Allah, you make up for them on our side, from our side. Ameen Ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, those people who take care of this place, Ya Allah, you take care of them, Ya Allah. Ya Allah, those people who spend here, Ya Allah, you give them, Ya Allah, you spend on them. Ameen Ya Rabbal Alameen. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.